بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید فرحت عباس. پروگرام میں شریک علماء اکرام مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے. آج کا موضوع امام خمینی. آج ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے. 4 جون 1989 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی مناسبت سے آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں. میرے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں. جیسا کہ ہم یوم القدس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. قبلہ صاحب, یوم القدس کے حوالے سے جو امام خمینی نے فرمایا وہ. بہت شکریہ. امام خمینی جہاں ایران کے لیے درد رکھتے تھے اور انہوں نے وہاں کی ظالمانہ حکومت کا تختہ الٹا, وہاں وہ انقلاب سے پہلے بھی اور انقلاب کے بعد بھی ہمیشہ فلسطین کی مظلوم ملت کی حمایت کی انہوں نے, اور القدس کی آزادی کے لیے اور اس فکر کو زندہ رکھنے کے لیے کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے. تو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو انہوں نے یوم القدس قرار دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ ماہ مبارک رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر آخری جمعہ کو روزے کی حالت میں وہ سڑکوں پر نکلیں اور یوم القدس کے عنوان پر جمع ہوں اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے یہ شعار دیتے رہیں جب تک یہ بیت المقدس مسلمانوں کو نہیں مل جاتا واپس. اس وقت تک یہ نہضت اور یہ تحریک جاری رہنی چاہیے. اور شروع میں جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو اس وقت عرب حکومتوں نے مخالفت کی اور بعض نے کوئی اور دوسرا دن اس کے لیے تجویز کیا, لیکن الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوں آگے بڑھ رہی ہے بات, ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے خصوصاً پاکستان کی ملت نے تو بہت قربانیاں دی ہیں. یعنی یوم القدس کے دن جب ہماری ریلیاں نکلتی ہیں, جلوس ہوتے ہیں, جلسے نکلتے ہیں, تو وہ چاہے کوئٹہ میں ہو, لاہور میں ہو, اور بھی مقامات پر, یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں نے اور خصوصاً ہزارہ برادری نے جب جلوس نکالا تھا یوم القدس کا تو کتنے لوگوں کو وہاں پر بم مار کے شہید کیا گیا. تو یہ یوم القدس جو اب پوری دنیا میں جو ہے منایا جاتا ہے, اور خود اس طرح سے خود فلسطینی بھی اس طرح سے یوم القدس کو نہیں مناتے جس طرح سے پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے. اور یہ پیغام دیا کہ صرف یہ ایک زمین کی بات نہیں ہے کہ یہ فلسطین کے لوگ جو ہیں یہ حماس والے یا جو دوسرے فتح والی تنظیم کے لوگ ہیں کہ وہ صرف جو قدس کی جو 13% علاقہ ان کو دینے کے لیے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا تھا کہ جی ان کو 13% علاقہ دیا جائے گا, وہ 13 بھی نہیں دیا گیا, پھر 7% کر دیا گیا. اب وہاں پر بھی بہت بڑی دیوار 24 فٹ کی ان کی زمینوں میں بنا دی گئی اور وہ علیحدہ کر دیا گیا. اور جس طرح سے ظلم ہوا 2 مرتبہ ان پر کی گئی, جنگ مسلط کی گئی, اور ابھی تو یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ ان کو کس طرح 1800 کے قریب شہید کر دیا گیا, ہزاروں انسانوں کو. تو یہ ایک فکر جو امام خمینی نے دی ہے, اور ابھی اگلا مہینہ ماہ رمضان کا آ رہا ہے تو اس میں یوم القدس کے طور پر یہ جو جمعہ آخری ہے ہمیں منانا چاہیے. اور جو حج کے موقع پر قبلہ اظہر حسین نقوی صاحب, امام خمینی نے حج کے موقع پر برات از مشرکین کا جو پیغام دیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا. تندی باد ہوا سے نہ گھبرائے, جی, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انما العسر یسرا, ہمیشہ تنگیوں کے بعد ہی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی اگر دیکھی جائے تو مجھے ایک پہلو لیجیے. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں رضا بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے, اور سلام پیش خدمت ہے دونوں علماء کی خدمت میں, اور ماہ شعبان کی مبارکباد بھی ہے. اور آج امام
रहबर वक्त इस वक्त जो भी सूरत हाल है, जो आइडिया और जो सोच वो दे के गए, न सिर्फ मिल्लत शिया को बल्कि मिल्लत इस्लाम को उन्होंने जो पैगाम दिया वो बेहतरीन और मुस्बित और मजबूत पैगाम कि डटे रहो और यकीन रखो अपने खुदा पर कि वो तुम्हें हमेशा ताकत देगा और हमेशा तुम्हें जो है वो जुल्म कुव्वतों लड़ना सिखाएगा। और वैसा ही हो रहा है। मेरा सवाल है इसमें, जी जी, मैं अभी तक जो है वो कोशिश करता हूँ कि सीखता रहूँ, बहुत गुंजाइश है। अगर हम देखें तो इनकलाब ईरान की इब्तिदा जो है वो आपके आने से पहले ही हो गई थी, लेकिन इसमें जो तेजी आई थी वो जनवरी 1978 से लेके फैब 1979 तक आई। और 1979 के बाद इनकलाब ईरान जो था वो रेवोल्यूशन का बाइस बना और शाह को वहां से फरार होना पड़ा। हम उसी एरा में देखते हैं तो जो साउथ एशिया की गवर्नमेंट थी उस एरा में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उस वक्त रशिया जो था वो अफगानिस्तान से में आ रहा था और यहाँ पर पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे, मुंतखब सियासी हुकूमत को उन्होंने हटा दिया था और मिडल ईस्ट की सूरत हाल भी तब्दील हो गई थी। वो तमाम सिचुएशन को इमाम खुमैनी ने कैसे देखा था और क्या उनको आज की सूरत हाल का अंदाजा था कि ये आगे चल के किस तरीके से कैसी सूरत हाल हो जाएगी? क्या उन्हें रशिया का वो सोच सच्ची लगती थी कि उसको जो है वो गर्म पानियों तक रसाई चाहिए थी कि वो पाकिस्तान के थ्रू अंदर आता था? यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि उनकी सियासी बसीरत क्या देखती थी कि नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में क्या होने वाला है और किस तरीके से जो है वो हम अपने आप को संभाल सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया, इसका जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी किबला, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। बरात आज़म मुशरिकीन की बात हो रही थी के हवाले से आप, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जैसा कि अभी हमारे रज़ा भाई ने फ़ोन किया है कि वाक़यान उनकी हर एक पहलू पर नज़र थी, हर एक पहलू। किबला ने भी अभी उन्होंने शायद पहले ज्वाइन नहीं किया, रशियन के हवाले से किबला ने बड़ी मुफस्सल जो है वो गुफ्तगू की, तो वो हर हवाले से जो है वो नज़र रखते थे, हर पहलू पे उनकी नज़र थी और हर तरफ उन्होंने अपने नुमाइंदे कायम किए, इदारे कायम किए, सफारतें कायम की और उनके थ्रू जो है उन्होंने पैगाम भेजा है, हर मुल्क को पैगाम भेजा है, हर कौम को पैगाम आप भेजा देख है। लें ना जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इनकलाब ईरान के बाद जिस तरह तब्दीलियाँ आईं, बहुत तब्दीलियाँ आईं, तो वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की एक सोच थी जी, कि उन्हें पता था कि कल को ये हालात आने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह तरीके जाफरिया का वजूद आया और उसके बाद अगर फ़कत पाकिस्तान का, हाँ पाकिस्तान ज़्यादा मुतासर हुआ क्योंकि वो पहलू में था, क्योंकि ये उस खित्ते की बात कर रहे हैं ना कि इमाम खुमैनी ने जिस तो तरह वहाँ ज़्यादा मुतासर हुआ, लेकिन इसको महदूद करना मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, बल्कि अरबों जितने भी अरबों के मुल्क हैं, क्योंकि मैं वहाँ रहा, ज़िंदगी बसर करता रहा, तो उसका मैं जो समझा हूँ कि बहुत ज़्यादा असर जो है वो लेबनान पे था, बहुत ज़्यादा। इस इनकलाब का असर जो है सबसे ज़्यादा लेबनान पर था और उसके साथ साथ फिर वो सीरिया में, जी सीरिया में हुआ और उसके साथ साथ फिर जो है कुवैत के अंदर, यहाँ तक कि उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि अपनी पार्लियामेंट के अंदर शिया जो है आलम दीन का होना भी ज़रूरी है और उन्होंने लिया और उसको जो पहले उससे कभी वो जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं थे और इग्नोर कर रहे थे। बहरीन के अंदर भी जो तहरीक चल रही है वो उसी इनकलाब का, बहरीन के अंदर जो तहरीक चली वो उसका हिस्सा है और उस ज़माने में एक मर्द मुजाहिद थे, आलम दीन थे, बहुत बुज़ुर्ग आलम दीन थे और उनको जलावतन कर दिया गया और वो भी वहाँ आकर सीरिया में जो है वो ज़िंदगी कर रहे थे। बहुत आगा गुरैफी के नाम से जो है उन्हें जाना और पहचाने, बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत वो जो है वो काम कर रहे। हर वो इंसान के जिसने इस पर लब्बैक कही है उसी के साथ जुल्म हुआ है, उसी को जलावतन किया गया। सऊदीया के अंदर बहुत सारे ऐसे जवान थे
کہ جنہوں نے اس بات پر لبیک کہا اور ان کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا، اور کافی سال جو ہے وہ وہاں رہے. آخر میں جا کر سعودی حکومت کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی. آپ کی کال آ رہی ہے غالباً. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میرا نام بشیر احمد چودھری ہے جی، کولون جرمنی سے بول رہا ہوں. آداب و سلام عرض کرتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں، اور پروگرام پیش کرنے والے صاحب کی خدمت میں بھی جی بہت شکریہ. بڑی خوشی ہے جناب. اس طرح کے پروگرام جب شخصیت پر آپ دیتے ہیں تو یعنی نسل جو ہے وہ بہت سبق لیتی ہے، جن سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اس سے. تو بس میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو لمبی زندگی دے اور اس طرح کے پروگرام ہوتے رہے اور آپ سبق حاصل کرتے رہے جناب. بہت شکریہ، آداب اور سلامت کرتا ہوں. اسی کے ساتھ خدا حافظ. جی بالکل، ہم ہدایت ٹی وی کے ممنون ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم اس طرح کے پروگرام کر سکتے ہیں اور اپنی اسپیشلی شیعہ کمیونٹی اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کی تربیت کر سکتے ہیں. جی قبلہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس انقلاب کا اثر فقط ایران تک نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں اور خاص طور پر اس خطے میں جس کے بارے میں جو ہے رضا بھائی بات کر رہے تھے، اس کا افغانستان پر بھی اثر ہوا ہے، اس کا روس پر بھی ہوا ہے، اس کا سعودیہ، یہ جتنے عرب ممالک ہیں وہاں ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سعودیہ کے اندر جہاں کہ اتنی پابندیاں ہیں تو وہاں پر بھی وہ جوان جو ہے اس انقلاب سے اتنا متاثر ہوئے اور انہوں نے قیام کیا، اور اس وقت کی حکومت نے انہیں جلا وطن کر دیا، جن میں ایک بہت ہی نام معروف ہے حسن صفار. بہت اچھے عالم دین ہیں، ینگ مین تھے، لیکن انہوں نے وہ جو ہے سٹینڈ لیا. آج یہ جو کیا نام ہے جن کو پھانسی کے لیے مرسی صاحب نہیں آج سعودیہ کے اندر ہے، سعودیہ کے اندر جو ہمارے اتنے بڑے عالم دین ہیں، جی کیا نام ہے اللہ جو، تو یہ اس انقلاب کا حصہ ہے، اس انقلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور اس پر اتنی وہ کیا انہوں نے قیام کیا ہے کہ انہیں کوئی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آپ جہاں بھی دیکھ لیں کہ جو بھی اس نہج پر آیا ہے، جو بھی اس لائن پر آیا ہے، جو بھی اس طریقے پر آیا ہے، انہوں نے موت کی کوئی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنی بھی اسلامی تحریکیں دنیا میں چل رہی ہیں اصل انقلاب اسلام سے ہی، احساس ان کی انقلاب ایران سے ہی انہوں نے درس لیا ہے. جی میں عرض کر دوں کہ امام خمینی کی شخصیت اور انقلاب اسلام نے پوری دنیا پر اثر انداز ہوئی ہے، اور چونکہ اگر دشمن درمیان میں رکھنا نہ ڈالتے تو جس طرح لبنان میں الحمدللہ سید حسن نصر اللہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے امت میں اپنے اتحاد پیدا ان سے پہلے ان کے استاد سے تو جی ہاں، تو پاکستان میں بھی الحمدللہ شیعہ قوم جو ہے اس میں بھی ایک تحول آیا، انقلاب آیا، اور لیکن اس کو روکنے کے لیے درمیان میں سپاہی صحابہ جیسی تنظیمیں بنا دی گئیں جس نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا اور شیعہ سنی کا مسئلہ بنایا اور تفرقے کی بات کی. تو امام خمینی تو وحدت اسلامی کی بات ہمیشہ کرتے رہے، اور اب بھی یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں، اصل میں تو یہ بھی اسلامی بیداری کی تحریک ہے، جس کو درمیان میں انہوں نے جس طرح پاکستان میں سپاہی صحابہ اور ایسی تنظیمیں بنائی گئی، اسی طرح یہ جو مشرق وسطیٰ میں جو اسلامی بیداری کی تحریک چل رہی تھی، اٹھی تھی، تو وہ بھی انقلاب اسلامی ایران سے متاثر تھے لوگ، لیکن اس میں درمیان میں سپاہی صحابہ کی طرح ہی انہوں نے یہ داعش اور یہ نصرت اور القاعدہ اور ان کی جو باقی ماندہ ادھر تنظیم کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے شام میں اور سیریا میں یہ لے کے آئے. لیکن ظاہر ہے کہ کفر کی حرکت پہ جو ہے نا وہ ہمیشہ خندہ زن ہے نور الہی، تو یہ پھونکوں سے بجایا نہیں جائے گا. تو امام خمینی کی جو نہضت ہے وہ جاری ساری ہے. اور برات از مشرکین کی جو آپ نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا سورہ برات کی آیات دے کر. پہلے تو حضرت ابوبکر کو بھیجا، لیکن جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ پروردگار کا یہ حکم ہے کہ لا یؤدی عنکا الا انت اور رجل منکا، یا آپ خود جائیں یا وہ جائے جو تم میں سے ہے. تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا اور کہا کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ سے وہ آیتیں لے لو اور آپ جا کے وہاں پڑھو
اور آپ وہاں گئے، امیر حج مقرر ہوئے اور وہ برات از مشرکین کی آیتیں پڑھی، تو یہ سنت کو رسول پاک کے بعد امام خمینی زندہ کرنا چاہتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے کہا جب حج کے موقع پر جائیں کہ جو اتنی بڑی عالمی کانفرنس ہے مسلمانوں کی، تو وہاں پر جو اس وقت کا طاغوت ہے، جو اس وقت کے مشرکین، ان سے برات کا اعلان کیا جائے. لیکن سعودی عرب جو کہ انہی طاغوت کا ایجنٹ ہے، اس نے وہاں پر فائر کھول دیا اور 400 حاجیوں کو قتل کر دیا، ایرانیوں کے حاجیوں کو. تو لیکن اب بھی وہ برات از مشرکین جاری ہے اور وہ اس کو دوسرے مقام پر یعنی عرفات کے میدان پر کرتے ہیں. اب یہی جو سعودی عرب ہے کہ جس نے یمن پر حملہ شروع کیا ہوا پچھلے 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ بمباری کر رہے ہیں اور ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ہزاروں کو زخمی کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ یہ اس ملت اور قوم کی جو انصار اللہ ہے، انہوں نے اپنا نام انصار اللہ رکھا ہے. یہ بار بار حوثی قبیلہ کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ تو انصار اللہ کے نام پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو فتح نہیں کر سکیں گے. تو یہ فکر جو آئی ہے پوری دنیا میں، انقلابی فکر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا سرچشمہ جو ہے وہ امام خمینی کی شخصیت اور انقلاب اسلامی ہے اس موجودہ صدی. جس طرح قبلہ فرما رہے ہیں کہ امام خمینی کی شخصیت جو ہے وہ جو بھی انقلابی تحریکیں ہیں ان کے لیے ایک سرچشمہ ہے، وہاں سے وہ تو جس طرح مسلمان حکمران ہمارے اس وقت مسلمان ممالک کے حکمران ہیں، بے شک ان کے لیے بھی امام خمینی کی ذات جو ہے وہ ایک نمونہ ہے، ان کی شخصیت جو ہے اس میں ایک ایسا نمونہ ہے جس پہ وہ عمل کر کے تو اپنے ممالک کے اندر ایک ایسی حکومت قائم کر سکتے ہیں جو ایک فلاحی ریاست ہو، جو ہر حوالے سے ایک مکمل طور پر ایک اسلامی ریاست ہو. اس حوالے سے اگر ہمارے ہاں جو حکمران ہیں نا مسلمانوں کے ہاں، میں کہتا ہوں کہ ایک ہمارے عالم دین بہت جید عالم دین ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر سیاسی. ان کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. اس میں انہوں نے یہ سارے پوائنٹ جو ہیں وہ ریز کیے ہیں کہ ایک جو کیا نام ہے بادشاہ وقت کا ایک لیڈر وہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کون کون سے صفات ہونے چاہیے، کس انداز میں ہو، وہ سارا جو ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے وہاں جو ہے بیان کیا. یہ ہمارے ہاں جو حکمران آئے ہیں یہ طاغوتی حکمران ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ ان کو کوئی مسلمانوں کے ساتھ وہ جو ہے ہمدردی نہیں ہے. آپ اپنے ملک کو لے لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اگر اسلام نے ایک نظام دیا ہے، ایک بیت المال ہے جس سے غریبوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں کے لیے جو ہے وہ سارا جو ہے سلسلہ ہوتا ہے. اگر یہ جمہوری اسلام، ہمارا نام تو ہے پاسپورٹ پہ لکھ دیا گیا ہے جمہوری اسلامی، لیکن کیا عملاً بھی جمہوری اسلامی ہے؟ کیا ہمارے حکمران جو ہیں وہ واقعاً جو یہ لوگ ہیں بیچارے مستحق، کیا ان کے ساتھ کوئی ان کی مدد کر رہے ہیں؟ بلکہ ان کا خون چوس رہے ہیں، ان کو موت کی طرف جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. اگر کوئی دیکھیں، کوئی ماں چاہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے مار دے، لیکن پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیا جمہوری اسلامی نہیں ہے؟ بالکل ہے اسلامی. تو جو جمہوری اسلامی کا رہبر ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، تو اس کا کام کیا ہے؟ کوئی ایسا بیت المال قائم کیا گیا؟ اگر کچھ ادارے قائم کیے بھی گئے ہیں تو ان سے کن کو نوازا جاتا ہے؟ جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے پیچھے آگے ہوتے ہیں. یعنی کیا میں کہوں کہ واقعاً اگر مسلمان حکمران چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حکمران ہوں تو ان کے لیے بہترین نمونہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت. جی ماشاءاللہ. قبلہ آپ کو آخری کلمات امام خمینی کے حوالے سے، پروگرام کے آخری لمحات جی ہیں. بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ امام خمینی جیسی شخصیتوں کو عالم اسلام میں مزید پیدا فرمائے، چونکہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ واقعاً جس پر عالم اسلام کو فخر ہے. جی ناظرین، آج کا پروگرام خصوصی پروگرام ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کیا. آج 4 جون ان کی برسی تھی، ان کی وفات کا دن تھا. تو آج کا پروگرام ہم نے امام
خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے حوالے سے مناسبت سے پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو تھرسڈے کو پروگرام مذاکرہ کے ساتھ دوپہر 2 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے اور میرے ساتھ شریک علماء اکرام پروگرام میں جو میرے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب اور مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب ہیں، ان کو اگلی جمعرات تک اجازت دیجیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔